بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ بہت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ مل کر کے پیش کریں۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں طیبہ شیخ اپنے چینل طیبہ اسلامک ورلڈ میں آپ سبھی کا ایک بار پھر تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، آج میرا عنوان شوہر پر بیوی کے حقوق، جو اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں، اس کا سیکنڈ پارٹ لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر آئی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بھی اینڈ تک کے ضرور سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ شوہر پر بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، اس کا نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف حدیث میں ذکر نہیں فرمایا، بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے بھی بتایا ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے یہ بھی سنا کہ صحابہ اکرام کا اپنی بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے سلوک ہوا کرتا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ ایک شوہر پر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ حسن سلوک سے مراد کیا ہوتا ہے، آئیے میں سمجھاؤں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو، ایک آدمی کو اور ایک شوہر کو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ پیش کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار صحابہ اکرام کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہاں تک کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے بہتر وہ ہے جو حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اور تم سب میں سب سے بہتر میں ہوں اپنی بیوی کو لے کر کے۔ یعنی یہ بتایا کہ میں اپنی بیویوں سے بہت زیادہ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں۔ آئیے حسن سلوک کسے کہتے ہیں یہ سمجھیں۔ آج کا ماحول اگر دیکھا جائے تو کئی حضرات، کئی شوہر ایسے ہیں جو اپنی بیویوں سے ارے ترے سے بات کرتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو تو تڑاک سے بات کرتے ہیں۔ تو انہیں چاہیے، حسن سلوک میں یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنی زبان میں اچھائی اور مٹھاس لائیں، اور زبان کو سنبھال کر کے اپنی بیویوں سے بات کرے، بجائے ارے ترے کے تم سے بات کرے۔ جس طریقے سے ایک بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کا نام ادباً نہ لے، ادب کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کا نام نہ لے، اور جو ہے اپنے شوہر سے آپ جناب سے بات کرے، تو اس طریقے سے ایک شوہر پر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی ادب اور احترام کی نظروں سے دیکھے، اور بجائے ارے ترے کی بجائے جو ہے اس سے اچھے سے بات کرے اور اپنی زبان میں مٹھاس رکھے۔ اور نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی بیویوں سے صرف کڑک پن سے بات نہ کیا کرو، بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی کر لیا کرو، کبھی کبھی ہنسی مذاق بھی کر لیا کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، حسن سلوک میں بتایا گیا کہ اپنے زبان کی بھی اچھائی رکھیں، اپنے آپ کی بھی اچھائی رکھیں، اور بیوی کو کبھی کبھی جو ہے وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ لا کر کے دیتا رہے۔ اس کی ضروریات تو پوری کرے ہی کرے، لیکن ضروریات کے علاوہ بھی اپنی خوشی سے بھی انہیں کچھ نہ کچھ لا کر کے دے۔ جو چیز انہیں پسند ہے وہ انہیں کھلایا کرے، وہ انہیں پہنایا کرے، وہ انہیں لا کر کے دیا کرے۔ اس سے بیوی کا دل زیادہ خوش ہوگا، اور اس سے
بیوی کے دل میں زیادہ محبت بڑھے گی، تو جتنا ہو سکے اپنی بیوی کی ہر خواہش کا خیال رکھے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر نفسانی خواہش بھی پورا کرے اور بیوی کو سر پر چڑھا لے، ایسا بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں اعتدال کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ ہر چیز نہ تو بہت زیادہ کرنی چاہیے اور نہ ہی بہت کم کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں درمیانی سلوک رکھنا ہے۔ بہرحال میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، پچھلے ویڈیو میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بیوی کی کبھی کبھی ڈانٹ وغیرہ سن لیا کرتے تھے۔ کبھی حضرت عمر کا یہ ماننا تھا اور یہ کہنا تھا کہ جب ہم سناتے ہیں تو ہمیں سن بھی لینا چاہیے، اس لیے کہ حضور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جو شوہر اپنی بیوی کے بد اخلاق پر صبر کرتا ہے، اپنی بیوی کی باتوں پر صبر کرتا ہے، اپنی بیوی کے ظلم پر جب وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر کا اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، تو آج میں ان شوہروں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو بیویاں یا جو عورتیں تھوڑے تیز مزاج کی ہیں، کڑک مزاج کی ہیں، اگر وہ شوہر اپنی بیوی کو برداشت کر کے لے رہا ہے اور برداشت کر رہا ہے، تو ان شوہروں کے لیے میں اس واقعے کے ذریعے سے خوشخبری بھی دینا چاہتی ہوں کہ جو شخص اپنی بیوی کا ظلم برداشت کرے یا اپنی بیوی کی سختی برداشت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ آئیے اس واقعے کے ذریعے سے سنتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ ایک اللہ کے ولی ہیں، اور یہ ولی کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ جب ہندوستان میں حضرت محمود غزنوی علیہ رحمہ کی جنگ ہو رہی تھی تو ہندوستان فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ کچھ ممالک جو ہیں جب جنگ ہو رہی تھی تو فتح نہیں ہو پا رہا تھا، مسلمان کے قبضے میں نہیں آ پا رہا تھا، تو محمود غزنوی بہت پریشان ہو گئے تھے۔ تو حضرت محمود غزنوی جو ہے حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں گئے۔ بہت توجہ سے سننا کہ محمود غزنوی جنگ کر رہے تھے اور جنگ کافی دنوں سے چل رہی تھی، لیکن مسلمانوں کو فتح یابی نہیں مل رہی تھی، مسلمان کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو محمود غزنوی پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے، تو وہ جو ہے حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئے اور ان سے جا کر کے کہا کہ جنگ اتنے دنوں سے چل رہی ہے لیکن ممالک فتح نہیں ہو پا رہے ہیں، کچھ علاقے کچھ ملک جو ہیں وہ فتح نہیں ہو پا رہے ہیں، مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آ پا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ نے اپنا جبہ اٹھایا، اپنا جو جبہ وہ پہنا کرتے تھے وہ جبہ اٹھایا اور حضرت محمود غزنوی کو دے دیا اور کہا کہ جاؤ یہ جبہ لے کر کے جاؤ، رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کرنا، نماز حاجت پڑھنے کے بعد اس جبے کا وسیلہ دے کر رب سے دعا مانگنا، اللہ تمہیں ضرور جو ہے اس جبے کی برکت سے تمہاری دعا قبول کر کے تمہیں فتح یابی انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ حضرت محمود غزنوی وہ جبہ لے کر کے آئے اور نماز حاجت ادا کرنے کے بعد اس جبے کو وسیلہ بنایا، حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کے اس جبے کو وسیلہ بنایا اور وسیلہ بنانے کے بعد دعا مانگی، اور دعا کرنے کے بعد جب دوسرے دن جنگ ہوئی تو اللہ نے انہیں فتح یابی عطا فرمائی۔ غرض یہ کہ وہ اللہ کے ولی اتنے بلند مرتبے والے تھے، اتنا بلند ان کا مقام تھا کہ ان کے وسیلے سے نہیں بلکہ جو ان کا جبہ ہے اس کے وسیلے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کو فتح یابی عطا فرمائی۔ تو آئیے میں بتاؤں کہ آخر حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا کہ ان کے جبے کی برکت سے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان کے جبے کے وسیلے سے دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ آخر اتنا بڑا مرتبہ کس طریقے سے ملا، آئیے میں بتاؤں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کی ایک خانقاہ تھی، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پیر وغیرہ اور مرشد وغیرہ کی ایک جو ہے خانقاہ ہوا کرتی ہے جس میں مریدین جا کر کے جو ہے حضرت سے ملا کرتے ہیں۔ تو اس دور میں ایک فلسفی رہتا تھا، اور فلسفی مطلب یہ کہ وہ ایجوکیٹڈ تھا اور وہ دین اسلام اور شریعت میں اتنا زیادہ گھلا ملا نہیں تھا، اسے اتنی زیادہ سمجھ نہیں تھی یا اسے اتنا زیادہ علم نہیں تھا، وہ دنیاوی پڑھائی زیادہ کیا ہوا تھا، دین کی پڑھائی اس کے پاس بہت کم تھی، دین کا علم اس کے پاس بہت کم تھا۔
تو وہ فلسفی جو ہے، لیکن اسے اتنا پتا تھا کہ ہر انسان کو مرید ہونا ضروری ہے اور ایک پیر کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو رب کی بارگاہ میں اپنے پیر کا وسیلہ دے کر کے ہمیں جہنم سے آزادی مل سکتی ہے، اگر پیر اللہ کی بارگاہ میں بزرگ ہو تو اسے یہ پتا تھا کہ ہمیں پیر کا دامن تھامنا چاہیے۔ تو وہ فلسفی بڑا پریشان رہتا تھا کہ آخر میں کس پیر کا دامن تھاموں اور میں جو ہے کس سے مرید ہو جاؤں۔ تو اسے حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور ان کے جبے کی کرامت جب اسے پتہ چلی تو وہ فوراً تیار ہو گیا، ان کی خانقاہ میں آیا، دیکھا بہت سارے مرید بیٹھے ہوئے ہیں، آ کر کے فوراً جو ہے ان حضرت کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھا اور بیٹھ کر کے حضرت سے بات چیت کری۔ اسے حضرت بہت پسند آئے اور دیکھا تو ان کے مریدین کا بھی، ہر مرید جو ہے اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے، تو وہ مرید بھی اپنے پیر، بہت سارے مرید بھی جو ہے اپنے پیر کی تعریف ہی کر رہے تھے، اور اس نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کہ واقعی حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ جو ہے بڑے مراتب والے، نورانی چہرے والے ہیں، واقعی اللہ کے ولی نظر آتے ہیں، تو وہ فوراً مرید ہو گیا۔ اور مرید ہونے کے بعد پھر ان سے مصافحہ کیا، دعا لی اور پھر وہ چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد اس کی خواہش ہوئی کہ پیر سے ملاقات کی جائے، تو کچھ دنوں بعد وہ اپنے پیر سے ملاقات کرنے کے لیے خانقاہ میں آتا ہے۔ جب خانقاہ پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پیر صاحب وہاں موجود نہیں ہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ خانقاہ میں موجود نہیں تھے، تو اس نے سوچا کہ پیر یہاں نہیں ہے تو مرید سے پوچھ لیتا ہوں، کسی دوسرے مرید سے، کہ آخر حضرت مجھے کہاں ملیں گے، اس لیے کہ کافی دن ہو گئے اور حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور آج دل بہت بے چین بےتاب ہے حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو اس نے ایک دوسرے مرید سے پوچھا کہ مجھے حضرت سے ملاقات کرنا ہے، حضرت مجھے کہاں ملیں گے؟ کہا یہ وقت تو ان کا خانقاہ میں آنے کا نہیں ہے، یہ وقت ان کا گھر پر رہنے کا ہے، وہ تمہیں اپنے گھر پر ملیں گے، ان کے گھر جاؤ، تمہاری ملاقات ان سے ہو جائے گی۔ تو وہ مرید جو ہے، وہ فلسفی جو ہے، مرید سے گھر کا پتہ لیتا ہے، اور پتہ لینے کے بعد وہ حضرت کے گھر پر پہنچتا ہے۔ جب گھر پر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر کا دروازہ بند ہے۔ وہ باہر سے کھٹکھٹاتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ، حضرت کا نام لے کر کے، اور حضرت وہ پکارتا ہے کہ حضرت صاحب اندر ہیں کیا، حضرت اندر ہیں کیا؟ تو اندر سے آواز، ایک عورت کی آواز آتی ہے کہ کون؟ تو کہا میں ان کا مرید ہوں۔ کہا کس کا مرید؟ کہا کہ میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کا مرید ہوں، اور ان سے جو ہے ملنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کا طلبگار ہوں، ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اندر سے وہ عورت کہتی ہے کہ کون شیخ ابو الحسن خرقانی؟ کہا وہی جو یہاں پر رہتے ہیں اور پیر ہیں یہاں کے، اور یہاں کے حضرت اللہ کے ولی ہیں، ان سے ملنے کے لیے میں آیا ہوں، میں ان کا مرید ہوں۔ تو اندر سے وہ عورت کہتی ہے کہ وہ ابو الحسن؟ کہا ہاں ابو الحسن، حضرت ابو الحسن۔ کہا ابو الحسن ولی کب سے ہو گیا؟ ابو الحسن پیر کب سے بن گیا؟ ابو الحسن جو ہے حضرت کب سے بن گیا؟ کہا حضرت وہ تو کئیوں مرید کے حضرت ہیں، وہ تو کئیوں مرید کے پیر ہیں۔ اور عورت ایسا کہہ رہی ہے، وہ بڑے تعجب میں آ گیا کہ یہ کیا بات ہو گئی۔ کہا کہ وہ تو کب سے حضرت بنے ہیں، اور میں تو کئی وقت ہو گیا ان سے مرید ہو کر کے، اور ان کے مرید تو سالوں سے ان سے مرید ہیں۔ کہا کہ میں حضرت ابو الحسن سے ہی ملاقات کرنے آیا ہوں۔ تو اندر سے عورت کہتی ہے کہ نہیں نہیں، وہ کوئی پیر ویر نہیں ہے، وہ کوئی حضرت وضرت نہیں ہے، وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، ارے وہ تو مکار ہے، اور جاؤ تم یہاں سے، تم کس سے ملاقات کرنے آ گئے؟ کسی اور سے ملاقات کرنی ہوگی اور یہاں آ گئے ہوگے۔ وہ فلسفی باہر کھڑے بڑا پریشان ہو گیا کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ آواز سے تو، عورت کی آواز سے تو لگتا ہے کہ شاید ان کی بیوی ہی ہوگی، کیونکہ گھر ان کا ہے تو ان کی بیوی ہی ہوگی گھر میں، لیکن وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ حضرت نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے۔ وہ پیر کب سے ہو گیا؟ وہ تو مکار ہے۔ اللہ اکبر! جب اتنے بڑے الفاظ سنے تو دل ہٹنے لگا۔ پہلے ہی جلدی کسی سے وہ مرید نہیں ہو رہا تھا، کافی دنوں بعد مرید ہوا، اور جب مرید ہوا تو پیر سے بدظن ہونے لگا کہ جس کی بیوی اپنے جو ہے شوہر کو ایسا کہے تو پھر وہ شوہر، وہ اللہ کے ولی، اللہ واللہ عالم وہ ولی ہیں کہ نہیں۔ اس کے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے، اور وہ اپنے پیر سے جو ہے ہٹنے لگا، بدظن ہونے لگا۔ تو وہ فوراً اس مرید کے پاس گیا جس مرید نے گھر بتایا تھا۔
جب وہ اس مرید کے پاس گیا اور اس سے پوچھا اور اسے سارا معاملہ بتایا کہ میں ابوالحسن خرقانی علیہ رحمہ کے گھر گیا تھا تو اندر سے کسی عورت کی آواز آئی، میں نے کہا مجھے حضرت سے ملنا ہے، شیخ سے ملنا ہے، میں ان کا مرید ہوں، تو اندر سے عورت کہتی ہے کہ وہ کوئی پیر نہیں ہے، ان کے کوئی مرید نہیں ہے، وہ حضرت کب سے بن گیا، وہ تو مکار ہے، وہ اس طریقے سے کہنے لگی۔ تو وہ مرید نے کہا کہ سنو، وہ ان کی بیوی ہے، لیکن تم ان کی بیوی کی باتوں پر اعتماد نہ کرو، اور جو ہے تم ایک کام کرو، حضرت سے اگر تمہیں ملاقات کرنا ہے تو کبھی کبھی حضرت جو ہے جنگل بھی جایا کرتے ہیں، تو شاید تمہیں حضرت جنگل میں ملیں گے، تم جنگل چلے جاؤ۔ تو وہ فلسفی جو ہے حضرت کو ڈھونڈتا ہوا جنگل جاتا ہے، جب جنگل میں جاتا ہے تو معاملہ الگ دیکھتا ہے، جب جنگل پہنچتا ہے تو ماجرا الگ دیکھتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی علیہ رحمہ جو ہے وہ شیر کی پشت پر بیٹھے ہیں، حضرت شیر کی پشت پر شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور شیر پر بیٹھنے کے بعد ان کے ہاتھ میں سانپ ہے، سانپ کو چابک بنا کر شیر کو مار کر کے جو ہے آگے اپنی سواری بڑھا رہے ہیں، مطلب شیر کے اوپر بیٹھ کر کے ہاتھ میں سانپ پکڑے ہوئے ہیں اور شیر سے جو ہے لکڑیاں جمع کروا رہے ہیں۔ شیر پنجوں سے لکڑیاں جمع کرتا ہے اور لکڑیوں کا ڈھیر جب جمع ہو گیا تو حضرت جو ہے اس ڈھیر کو لے کر کے شیر پر بیٹھے بیٹھے پلٹے، جیسے ہی پلٹے تو حضرت کی نظر فلسفی پر پڑی، اور اس فلسفی کی نظر جو ہے حضرت پر پڑی، وہ فوراً جا کر کے حضرت کے قریب جا کر کے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد حضرت سے سلام دعا کی، اور سلام دعا کرنے کے بعد اس نے گھر کا معاملہ بتایا کہ حضرت میں جو ہے آپ کے گھر گیا تھا، اور گھر جانے کے بعد ایسا ایسا معاملہ پیش آیا۔ حضرت ابوالحسن خرقانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس بات کا علم مجھے پہلے سے ہی ہو چکا تھا کہ تم میرے گھر جا کر کے آئے ہو۔ کہا کہ حضرت آپ کی بیوی آپ کو ایسے لفظ کہتی ہے، اللہ اکبر، ایسے الفاظ کہتی ہے جو میں کہنا گوارا نہیں سمجھتا۔ ظاہر سی بات ہے مکار ورڈ، مکار لفظ جو ہے بہت بڑا لفظ ہوتا ہے۔ وہ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک مرید تو نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس مرید نے کہا کہ حضرت آپ کے لیے انہوں نے مکار کا لفظ استعمال کیا جو لفظ میں اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو بتانے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ کی بیوی آپ کو اتنے بڑے بڑے جملے کہتی ہے۔ حضرت آپ کی بیوی جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگتی، آپ اسے چھوڑ دیجئے، اس کی زبان صحیح نہیں لگتی، آپ اسے چھوڑ دیجئے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ حضرت اگر آپ سے میری ملاقات نہیں ہوتی تو میں آپ کے تعلق سے بدظن ہو چکا ہوتا، اور شاید میں مریدی کا رشتہ ختم کر چکا ہوتا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ایک بیوی ہی اپنے شوہر کو سب سے زیادہ جانتی ہے۔ تو میں یہ سوچنے لگا کہ جب بیوی ایسا کہہ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ صحیح کہہ رہی ہوگی۔ حضرت آپ کی بیوی اتنے غلط جملے آپ کے لیے کہتی ہے، آپ اس بیوی کو طلاق دے دیجئے۔ جب حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی علیہ رحمہ نے مرید کی یہ باتیں سنی تو اس مرید سے کہا خبردار، ایسے الفاظ نہ کہنا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں، میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، ہرگز نہیں۔ مانا کہ وہ زبان کی تھوڑی کڑوی ہے، مانا کہ وہ زبان کی تھوڑی تیزی ہے، مانا کہ اس کا اخلاق برا ہے اور وہ جو ہے برے جملے استعمال کرتی ہے، لیکن سنو، میری بیوی کے اس جملوں کو برداشت کرتے ہوئے، میری بیوی کی اس ایسے اخلاق کو برداشت کرتے ہوئے، اس کے ایسے ظلم پر میں اپنے آپ کو صبر کرتا ہوا، وہ کہتی ہے لکڑیوں کا ڈھیر اٹھانے، میں لکڑیوں کا ڈھیر اس کے لیے اٹھا کر کے لے کر آتا ہوں، اس کے ایسے ایسے کام جو ہے میں مانتا ہوں اور کرتا ہوں، تو میری بیوی کی فرما برداری میں کرتا ہوں، میری بیوی کے ساتھ میں حسن سلوک کرتا ہوں، اور میری بیوی اگرچہ بد اخلاق ہے لیکن اس پر میں صبر کرتا ہوں۔ بس میری بیوی کے ایسے اخلاق کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقام ولایت عطا فرمایا ہے۔ آج جو میں شیر پر بیٹھا ہوں، اور آج یہ جو تم میرے ہاتھ میں سانپ دیکھ رہے ہو، اور آج جو میں جو ہے حضرت کے نام سے مشہور ہوں، شیخ کے نام سے مشہور ہوں، اور مجھے اللہ نے اپنا ولی بنایا ہے اور مجھے اتنے مراتب عطا کیے ہیں، تو یہ صرف اور صرف میری بیوی کی دین ہے۔ اس لیے کہ میں اپنی بیوی کا یہ اخلاق برداشت کر رہا ہوں، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی قربت عطا کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ
حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اگرچہ بیوی اچھے اخلاق والی نہ ہو تو اس کا حسن سلوک اسے دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ بیوی کی باتوں کو برداشت کرنے پر، صبر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے اجر و ثواب سے اسے دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، یہ میاں بیوی کا رشتہ بہت عظیم ہوتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، شوہر سے اونچی آواز میں بات نہ کرے، شوہر سے محبت بھری باتیں کرے، یہ بیوی کو بھی چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، ایک آخری بات بتا کر کے آپ سے رخصت چاہوں گی۔ ایک بات سن لیجئے، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے رشتے بنائے ہیں، جیسے ایک ماں باپ کا اولاد سے رشتہ ہوتا ہے، ایک دوست کا رشتہ ہوتا ہے، آپس میں پڑوسی کا رشتہ ہوتا ہے، خالہ بھانجی کا، پھوپھی بھتیجی کا، چچا ماموں کا، نانا دادا کا، بہت سارے رشتے ہوتے ہیں۔ لیکن ان سارے رشتوں میں سب سے عظیم رشتہ جو ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ سارے رشتے دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، یہ سارے رشتے دنیا میں آنے کے بعد بنے ہیں، لیکن میاں بیوی کا ایک واحد ایسا رشتہ ہے جو دنیا میں آنے کے بعد نہیں بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کی بنیاد جنت میں رکھی تھی۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جو رشتہ میاں بیوی کا ہے، اس کی بنیاد جنت میں رکھی گئی ہے، اور یہ رشتہ جنتی ہے، برکتی ہے، بہت عظیم رشتہ ہے۔ اس لیے اس رشتے کی قدر کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا حق ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں میری یہی دعا ہے کہ مولا ہر بیوی کے دل میں اس کے شوہر کی محبت پیدا فرمائے، ہر شوہر کے دل میں اس کی بیوی کی عظمت اور محبت پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلطی ہو گئی ہو تو مولا اپنے حبیب کی نالین کے صدقے تمام غلطیوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔